اردو ٹاک کے سامعین کو ہمارا آداب۔ سامعین، مزاح نگار تو بہت سارے ہیں، مگر آج کرنل محمد خان کے متعلق چند باتیں ہوں گی اور ان کی کتاب بسلامت روی سے ایک مضمون۔ کرنل محمد خان کی پیدائش 5 اگست 1910 عیسوی میں ہوئی اور وفات 23 اکتوبر 1999 عیسوی میں۔ یہ پاکستان کے نامور مزاح نگار اور پاک فوج کے شعبہ تعلیم کے ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے برطانوی دور حکومت میں ہند فوج میں بھی کام کیا اور دوسری جنگ عظیم میں مشرق وسطیٰ اور برما کے محاذ پر خدمات انجام دیں۔ دوران ملازمت کرنل محمد خان نے کتاب بجنگ آمد تصنیف کی، جو ایک مزاحیہ سوانح ہے۔ ان کی اس کتاب کو اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد ان کا شمار اردو ادب کے بلند پایہ مزاح نگاروں میں ہونے لگا۔ یہ کتاب زمانۂ جنگ کی گزری ہوئی داستان حیات ہے۔ ان کی دوسری کتاب بسلامت روی ایک سفر نامہ ہے، جو انہوں نے بیرون ممالک سفر کے دوران جو کچھ پیش آیا اسے سپرد قلم کیا، بے حد دلچسپ انداز میں۔ بسلامت روی سے کچھ آپ کی سماعتوں کے لیے، جس کا عنوان ہے جنت اور جہنم خانہ ساز چیزیں ہیں۔ بے شک کرنل علی نواب سے فقط مل لینا بھی بڑی خوشگوار تقریب تھی، لیکن جس چیز نے شوق ملاقات کو سان پر چڑھا دیا، ان میں ان خانہ ساز کوفتوں اور پراٹھوں کی پر اسرار کشش کا شائبہ بھی تھا۔ چنانچہ کرنل صاحب کا ہدایت نامہ سفر لے کر جو انہوں نے فون پر لکھوایا تھا، ان کے گھر واقع ہینگر لین کا رخ کیا اور اس ہدایت نامے پر چلتے، گاڑیاں بدلتے، قدم گنتے، سڑکیں عبور کرتے، کوئی پون گھنٹے میں ایک گھر کے دروازے کی گھنٹی پر جا انگلی رکھی۔ لا ریب یہ کرنل صاحب ہی کا گھر تھا کہ جواب میں خود کرنل صاحب باہر نکلے۔ ہر گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے جو سلیقے اور پھوہڑ پن، یا یوں کہیے کہ جنت اور جہنم کی مختلف مقداروں سے ترکیب پاتا ہے۔ مبارک ہے وہ گھر جن میں جنت کا عنصر غالب ہوتا ہے، لیکن خرابی یہ ہے کہ ایسے مبارک گھر ہوتے کم ہی ہیں۔ اکثر گھر کیمیائی تجزیے پر جہنم کے جراثیم کا بڑا مثبت ری ایکشن دیتے ہیں۔ ایسے گھروں میں مہمان کے آنے پر کچھ اس قسم کی افراتفری مچ جاتی ہے جیسے ہوائی حملہ ہو گیا ہو، جہنم پلس۔ اور کئی گھروں میں مہمان کی آمد پر بے حسی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مہمان خواہ گھنٹہ بھر بیٹھا یا کھڑا رہے، گھر والے یہی سمجھتے ہیں جیسے مہمان نہیں، کوئی راہرو ہے، گزر جائے گا۔ جہنم پلس۔ کئی گھروں میں میزبان کے تکلف سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سچ مچ کچن سے جوئے شیر کھود کر ڈرائنگ روم میں لائی جا رہی ہے اور اسی راستے کھانے کے کمرے تک لے جائی جائے گی۔ جہنم پلس۔ اور کئی میزبان ہزار تواضع اور نیک نیتی کے باوجود جب بھی قدم رکھتے ہیں، پاؤں مہمان کے پاؤں ہی پر پڑتا ہے۔ جہنم پلس اور پلس۔ آخر میں خالص 5 اسٹار جہنم وہ گھر ہوتا ہے جہاں میزبان جوڑے کی خانہ جنگی میں مہمان بھی ثالث بالخیر بنتے منفی 2-4 دانت گھر لوٹتا ہے۔ اس کے برعکس بہشتی گھروں کا ماحول خاصا مختلف ہوتا ہے۔ مہمان آ جائے تو گھر میں یوں سما جاتا ہے جیسے پھولوں کی ٹوکری میں ایک اور پھول رکھ دیا جائے۔ باہر آندھی ہو یا برسات، درون خانہ سدا بہار کا موسم رہتا ہے، شگفتہ، شاداب اور شہوار۔ رہی تواضع تو وہ بے حساب اور بے پایا، مگر تکلف کا بھاری اور بھدا لحاف اوڑھے بغیر، لہذا سبک، سہل اور سلیس۔ کرنل علی نواب کے گھر کا ماحول کچھ ایسا ہی بلکہ ذرا زیادہ صحت مند تھا، شاید اس لیے کہ گھر میں ڈاکٹر کا وجود بھی تھا، یعنی بیگم علی نواب کا، اور میاں بیوی مل کر کیا خوش مزاج، خوش اوقات اور خوش ادا میزبان تھے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور باتیں چلیں تو اس قدر دل نشیں کہ معلوم ہوا کہ یہ باتیں ہی حاصل ملاقات ہیں۔ کھانے کے کمرے میں گئے اور کھانا چلا تو محسوس ہوا کہ یہ کھانا ہی اس شام کا معنی دیریاب ہے، بلکہ ہماری اپنی مہمانی میں۔ بالآخر اس بے عیب تقریب میں ایک سقم نکلا تو وہ صاحب خانہ کی میزبانی میں نہ تھا، بلکہ ہماری اپنی مہمانی میں۔
یعنی دسترخوان پر جملہ یقینی اغلب اور ممکن نعمتوں کو موجود پا کر ہمارے ہاتھ سے اعتدال کا دامن چھوٹ گیا۔ کھانے کے باب میں تو ہم وطن میں بھی ایسے پرہیزگار نہ تھے، لہذا لندن جیسی بدخوراک جگہ میں حسن اتفاق سے گھر کا شیزان میسر ہو تو بخدا پرہیز حرام ہو جاتا ہے۔ مارک ٹوین کا کہنا ہے کہ زندگی کی کامیابی کا آدھا راز اس بات میں ہے کہ جو چاہو کھاؤ اور ہاضمے کے لیے خدا پر بھروسہ رکھو۔ میاں محمد صاحب کا ارشاد بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ مالیدہ کم پانی دینا بھر بھر مشکا پاوے، خالق دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ چنانچہ ہمارا کام پلیٹیں بھر بھر کھانا تھا اور کھاتے رہے۔ آخری لقمے کے بعد ہاضمے کے میوے کے لیے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کھڑکی سے جھانک کر خالق سے خاموش التجا کر دی، لیکن رخصت کا وقت آیا تو شکم نے مجال جنبش دینے سے انکار کر دیا۔ ہمیں جامد دیکھ کر محترم میزبان فرمانے لگے، ہمارا دستور ہے کہ اپنے مہمانوں کو ٹرین سے آنے کی زحمت تو دیتے ہیں، لیکن واپسی پر انہیں اپنے گھر میں چھوڑنے جاتے ہیں، واپسی پر انہیں اپنی گاڑی میں ان کے گھر چھوڑنے جاتے ہیں۔ ہماری دعا کے جواب میں پہلا پھل لگ چکا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور کار میں بیٹھ گئے، ورنہ مشک بھر کوفتے اور پراٹھے کھانے کے بعد اس شام گاڑیاں بدلنا اور سڑکیں عبور کرنا ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ نیم شب کے قریب جب ہوٹل کے دروازے پہ اتر کر کرنل اور بیگم علی نواب کو شب بخیر کہا تو اس شب کے بیشتر لمحے زندگی کی خوشگوار اور پائیدار یادوں میں ڈھل چکے تھے۔